ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے آپ نے سینیٹر فلک ناز صاحبہ کی گفتگو بھی سنی, پیپلز پارٹی کی طرف سے قادر مندوخیل صاحب کی بھی بات سنی. جو امپورٹنٹ پہلو تھا, جو میرا فوکس تھا, جو ایکچولی جس کا جو مقصد تھا بات کرنے کا, وہ زیادہ یہی تھا کہ کیوں یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے بات کر کے معاملات کو طے نہیں کرتے, کیونکہ اس ملک میں جب بھی سیاسی استحکام آیا ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی آیا. اور ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دیکھا تھا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح سے ایک زمانے میں دست و گریباں ہوتے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرابلمٹک چیز ہے, جو ہمارے ہاں جو اس وقت فیل کی جا رہی ہے, دیکھی جا رہی ہے, جو نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے. وہ جو اس واقعے کی تفصیلات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, لیکن چند ہی لمحوں بعد, یعنی ابھی شاید آسٹریلین حکام کی طرف سے کوئی معلومات فراہم بھی نہیں کی گئیں, کوئی اتھینٹک بات باہر نہیں آئی. ابھی واقعہ ہوا اور اس کے فوراً بعد یروشلم پوسٹ ایک جو ہے وہ پاکستان کے انوالومنٹ کی بات کرتا ہے, اور اس کے بعد ایک ایسا جسے کہہ لیجئے کہ ازدحام آتا ہے پورا سوشل میڈیا کے اوپر. وہ جو را کے اکاؤنٹس ہیں, افغانستان کے افغانی اکاؤنٹس ہیں, اور انڈین پورے طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی کچھ اکاؤنٹس ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اس کا حصہ بن جاتے ہیں, یا بغض معاویہ میں جو میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا تھا, کیونکہ یہ حب علی تو خیر کسی صورت نہیں ہو سکتا. معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ دوسرے ملک میں ہونے والا معاملہ جو ہے اس کے اندر پاکستان کے خلاف بات کرنا, یا اس سے متعلق جو انفارمیشن آتی ہے اس کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھانا, یہ جو وتیرہ ہے یہ ملک کو کہاں لے کے جائے گا. پائے صاحب, یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے. سوشل میڈیا اس وقت اگرچہ کہ پوری دنیا کے لیے پرابلمٹک ہے, یہ ایسی نہیں بات کہ صرف پاکستان کے لیے ہے, وہاں قانون بھی بن رہے ہیں, وہاں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی جا رہے ہیں. آپ کمیونیکیشن کے استاد ہیں, آپ ہمیں یہ پڑھایا اور سکھایا کرتے تھے کہ یہ آپ نے سورس جو ہے وہ اتھینٹک ہونا چاہیے, یہ جی آپ نے کاؤنٹر چیک بھی کرنا ہے, ڈبل کاؤنٹر چیک کرنا ہے, انفارمیشن پاس کرنے سے پہلے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک سوسائٹی ورسز میڈیا اور میڈیا ورسز سوسائٹی کی ڈیبیٹس میں ہمیں پھنسائے رکھا. یہ اب جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو سارے جو جتنے بھی سبق پڑھائے ہوئے تھے یہ سارے ضائع ہو گئے. اب تو کوئی اور ہی کہانی ہے. کیا آپ کس طرح اس کو ڈیل کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم نے جو پڑھا اور جو پڑھایا, اب سچویشن جو ہے یہ سائبر وارفیئر ہو گئی ہے. اب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں ہے, اب سائبر کمیونیکیشن جو ہے یہ چل رہی ہے. دیکھیں, اس واقعے کے نا 3-4 پہلو ہیں جو بڑے اہم ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ دہشت گرد دونوں جو ہیں ان کا تعلق پاکستان یا کسی عرب ملک سے نہیں ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے. اور دوسری بڑی پازیٹیو بات ہے کہ اس میں ان باپ بیٹے کا کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ تعلق نکل رہا ہے. اب تک کی جو معلومات ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو روکنے والا جو احمد الاحمد ہے جی, یہ ایک اس سے بھی بڑا واقعہ ہے, اور اس کی ابھی شناخت ہمارے سامنے نہیں آئی, لیکن اس کے نام سے لگتا ہے کہہ رہے شام سے, عربی ہے یہ, شام سے ان کا تعلق. ٹھیک ہے, یہ اس سے بڑا واقعہ ہے کہ یہودی جو ہیں انہوں نے فلسطینی عربوں پر جو ظلم کیا ہے اس کے جواب میں اگر کوئی عرب اس دہشت گردی میں ملوث ہوتا تو فلسطینیوں کی جو 2 سال تک مظلومیت کی کہانی ہے وہ دب جاتی. جی. چوتھا بڑا اس میں جو پازیٹیو پوائنٹ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے اشکاباد میں عالمی امن کانفرنس کے اندر دہشت گردی کو ایک بہت بڑے ایشو کے طور پر پیش کیا, اور پوری دنیا کے سامنے داد فریاد کی کہ دیکھو دہشت گرد پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور ایگزیکٹ اگلے دن 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے تو ایک ویسٹ کا ایک بہت بڑا ملک جو ہے جو پر امن اور ہر لحاظ سے ایک شریف اور پر امن ملک مانا جاتا ہے, اس کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے. یہ سارے پہلو ملا جلا کے ہمارے لیے اتنے اس میں پازیٹیو پوائنٹ تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں سے لیڈ لینے کی بجائے انڈیا اور جو یروشلم یعنی یہودی ہیں جی, یعنی انڈیا اور اسرائیل جو ہیں پاکستان دشمنی میں, افغانستان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا, تو پاکستان دشمنی میں یہ ٹرائکا جو ہے وہ لیڈ لینے میں کامیاب ہو گیا, اور اس نے سنو بال افیکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی. امیڈیٹلی بغیر تصدیق کے بغیر کچھ کیے انہوں نے یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے سر منڈ دی. اس میں سمجھتا ہوں ان کی ہوشیاری کم اور ہماری بے وقوفی اور ناکامی زیادہ ہے.
اور میں آپ کو بتانا چاہ لیکن رہا پائے صاحب یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے اور ان ٹائم کاؤنٹر کیا ہے. مطلب ہمارے یہاں بشک وہ عام لوگ ہیں, ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں آپ سے, لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں لوگوں میں جہاں یہ ہم اس مینس کو جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, وہاں ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہاں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سین وائسز کے طور پہ کام کیا اور انہوں نے اس پروپیگنڈے کو اس کو پنکچر بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے پاکستان, پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی, وہ نہیں ڈیل کر سکے, تو پھر وہ کبھی ایران کی طرف لے جاتے تھے, کبھی افغانستان کی طرف لے جاتے, ایون افغانی خود اس میں ان کو بھی شامل کرنے. تو اس پرسپیکٹو کے اندر جہاں لوگ وہ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں, وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ سین وائسز کے طور بھی سامنے آتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. ہم نے کاؤنٹر کیا, لیکن ہم پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اگر پہلے چلے جاتے ہیں تو ہم لیڈ لے رہے ہوتے, اور اس وقت بڑی شان سے ہم کہہ رہے ہوتے کہ ہمارا موقف جو ہے اس کی سچائی ہے یہ جو واقعہ وہاں پر ہوا ہے, لیکن ہم یہ نہیں لے سکے. میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو پچھلے سیگمنٹ میں نہیں بتا سکا, کہ پی ٹی آئی جو ہے اسی سوشل میڈیا میں لیڈ لیتی ہے فکری انتشار پیدا کرنے میں, اور ہم سے مراد ہماری حکومت اس معاملے کے اندر مجھے کامیاب نظر نہیں آتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بیان دے دینا اور ان کے بیانوں کی تردید کر دینا یہ کافی نہیں ہے. ہمارے پاس, ہماری حکومت کے پاس, ہماری جو ناز صاحبہ کہہ رہی تھی 14 جماعتوں کی جو حکومت ہے, ان کے پاس تمام ریسورسز موجود ہیں. ان کو چاہیے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ملک دشمن, پاکستان دشمن جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر نہ کریں, اس کو ریبٹ کریں, اور قوم کو, نوجوانوں کو پاکستان دوست قومی بیانیہ جو ہے وہ اس کے سامنے لائیں, تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کی توجہ جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی طرف لا سکیں. اس کام کے اندر ہمیں ہماری حکومت جو ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے, پیپلز پارٹی جو ان کے ساتھ شامل ہے, وہ کامیاب ہوتی ہوئی اور لیڈ لیتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیا آپ کے خیال سے, میں سوری میں ٹوک رہا ہوں آپ کو, میں چاہ رہا ہوں ٹائم اب بڑا شارٹس ہے, آپ بتائیے بطور کمیونیکیشن ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سٹیپس لینے چاہیے گورنمنٹ کو اس وقت جس سے یہ سارا معاملہ جو ہے, یہ میری تو اس میں کوئی الزام کی بات نہیں ہے, الزام دینا مقصد نہیں ہے, کسی کو بھی نہ دینا چاہیے, اصل معاملہ یہ کہ اس کو کنٹرول کیسے, قابو کیسے کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں کنٹرول کے لیے پیکا آرڈیننس ہم نے بنایا ہے, اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. دوسرا, ہمارے پاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے ان چیزوں کو لک آفٹر کرنے والا, اور اس کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے, اور وہ ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. اس کو ایکوپمنٹ وائز بھی ہمیں بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہیے. ویسے ان کے پاس آلات ہیں, ان کے پاس سکل ہے, ان کے پاس نظر ہے کہ ان چیزوں کو وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو پولیٹیکل ول چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ ہماری حکومت کے پاس وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, وہ بس ایسے ہی چل رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو لیڈ لے رہی ہے وہ ہماری آرمی ہے, ہمارے ISPR ہے, جو کہ عمران خان صاحب کے, پی ٹی آئی کے ملک دشمن پروپیگنڈے کو آگے بڑھ کے کاؤنٹر کرتا ہے. اور آپ دیکھیے DG ISPR جو ہیں وہ گلی گلی پھر رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, اداروں میں جا رہے ہیں, نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ یہ جو بات پاشا صاحب نے کہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ جیسے کہہ لیجیے فرنٹ فٹ پر آئے بغیر اس کو کاؤنٹر کریں, بہتر یہ ہے کہ آپ فرنٹ فٹ پر آ کر یہ جو اس قسم کے بیانیے ترتیب دیے جاتے ہیں جو ملک دشمن ہیں, ان کو حکومت بھی فرنٹ فٹ پر آ کر کاؤنٹر کرے, اس پہ لیڈ لے کر جو ہے نا اپنے اور قوم کے لیے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر لڑے, تاکہ جو ہے لوگوں کو, اور خاص طور پر یہ جو ہمارے دشمن پاکستان دشمن عناصر ہیں, انہیں اس قسم کے مواقع فراہم نہ کیے جا سکے جس کے ذریعے وہ جو ہے ہمارے خلاف بیانیے ترتیب دیتے ہیں. ان کو بیانیہ ترتیب دینے سے پہلے ان کے خلاف بیانیے سامنے ہونے چاہیے تاکہ وہ یہ کام کر نہ سکیں. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.